قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات کا تذکرہ پچھلے کئی جمعات سے چلا آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک اور اہم اور خاص عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انجام دی جاتی ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا لفظی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، چونکہ معتکف اعتکاف کرنے والا مسجد میں رک جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یا معتکف گناہوں سے رک جاتا ہے، مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے تو یقیناً نافرمانیوں سے، معصیات سے، گناہوں سے بچا ہے، اس لیے اس کے ان ایام کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں مصنون ہے اور عورتوں کے لیے گھروں میں بہترین ہے، افضل ہے۔ مرد اگر گھر میں اعتکاف بیٹھے تو وہ بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے، اور حقیقت میں یہ اعتکاف الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں کہ نہ نمازوں کی ادائیگی، نہ جمعے کی ادائیگی، نہ ہی وہ رونق اور للہیت جو اللہ کے گھر میں میسر آتی، جبکہ عورت کا مسجد میں بیٹھنا یہ فتنے اور فساد کا باعث ہے، یہ بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتا ہے، بہت سارے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہن بیٹی گھر میں اعتکاف کرے، گھر کی وہ مخصوص جگہ، وہ کمرہ جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے مخصوص جگہ، اسی جگہ کو اپنے لیے مختص کر لے کہ میں یہاں اعتکاف پہ بس اتنا کافی۔ عورت کے لیے اعتکاف آسان بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے کہ وہ ساری فضیلتیں وہ گھر بیٹھ کر حاصل کر لے گی جو مرد مسجد میں جا کر حاصل کرے۔ ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے، جو ریت ہے کہ معتکف عورت ہو یا مرد وہ چہرہ ڈھانپ کے رکھے، اس کے چہرے کو کوئی نہ دیکھے، اعتکاف خراب ہوگا، یہ سارے تصورات، ایسا کوئی شرعی حکم نہیں۔ مرد مسجد میں بیٹھا ہے، بس اس کو پردہ لگانے کی بھی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے۔ ہم جمعے والے دن پردہ اٹھا دیتے ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اگر وہ سوئے ہوتے ہیں تو سونے کی حالت، کیفیت مختلف ہوتی ہے، یا عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں انہماک رہے، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہٹے، تو یہ ایک اپنی ضرورت کے تحت لگاتے ہیں، وگرنہ یہ شرعی حکم اور نہ ہی چہرہ ڈھانپنے کا کوئی شرعی حکم، اور اس کی تو ضرورت بھی نہیں۔
مرد کے لیے تو پردہ ہے ہی نہیں۔ ہاں عورت گھر میں ہے، اگر کوئی اجنبی آتا ہے تو اس سے چہرہ ویسے ہی ڈھانپنا چاہیے، لیکن ویسے گھر میں رہتے ہوئے جہاں ایک خامد ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ اسے چہرے کو بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت گھر میں جیسے رہتی ہے اپنے سطر کو چھپا کے رکھنا ہے، وہ تو لازمی ہے۔ تو باقی جس طرح گھر میں عموماً اپنے بہن بھائیوں کے یا بچوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، ویسے رہ سکتی ہے۔ اگر ہنڈیا پکانے والا کوئی نہیں، وہ ہنڈیا بھی پکا سکتی ہے۔ بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، وہ یہ سارے کام بھی کر سکتی ہے اور اعتکاف کا اجر بھی حاصل کر سکتی ہے۔ مشکل ہے، صرف اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ گھر سے 10 دن باہر نہیں نکلے اور فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گی۔ جہاں ضرورت ہے، گھر کا ضروری کام ہے وہ بھی کرے اور باقی وقت اعتکاف میں، تو اسے اعتکاف کا اجر و ثواب مکمل ملتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو حضور رمضان میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف حضور کا ضروری ہوتا تھا۔ ایک سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ لاسٹ ایئر، آخر سے پہلے والے سال کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، تو اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10ویں روزے بیٹھ گئے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اعتکاف کی سنت چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے نہیں کہ حضور نے ایک سال بھی اعتکاف مس نہیں کیا۔ اگر ایک سال رہا تو اگلے سال 20 دن کا کر کے اپنے اس عمل میں تواتر پیدا کیا ہے، اور یہ امت کو سبق دیا ہے کہ اس عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو یہ اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، عوام الناس، مختلف تحریکیں، جماعتیں ارباب اقتدار سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے دھرنا دیتے ہیں۔ کبھی کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی مقام پر، بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارے یہ مطالبات، مانیں گے تو اٹھیں گے، نہیں تو نہیں، یا مار دو یا مطالبات مانو۔ کبھی ماسٹر نکل رہے ہیں، کبھی سرکاری ملازم نکل رہے ہیں، کبھی تحریکیں اور جماعتیں نکلتی ہیں، تو دھرنا اپنے مطالبات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور معتکف کا بیٹھ جانا، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جانا، اللہ کے گھر میں آ جانا، یہ بھی حقیقت میں اس دھرنے کی طرح ہے کہ یا اللہ اب تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، اگر تیری نظر رحمت نہ ہوئی تو میں یہاں سے جانے والا، اب تیری رحمت لے کر ہی جاؤں گا، اب تیرا فضل لے کر ہی جاؤں گا، اب تیری طرف سے بخشش کا پروانہ لے کر ہی جاؤں گا، اب تیری طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر ہی جاؤں گا۔ تو جو اللہ کی چوکھٹ پہ آتا ہے نا، جو اللہ کے سامنے دھرنا دیتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ان اقتدار والوں کی طرح نہیں کرتا۔ یہ تو 2 نمبری کرتے ہیں۔ اگر پسندیدہ لوگ ان کے خلاف نکلیں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، ناپسندیدہ لوگ نکلیں تو گولیوں سے بون دیا جاتا ہے۔ ہمارے تو قریب کا مشاہدہ ہے نا، مرید کے میں، وہ بھی تو اپنے مطالبات، اس کے بیک میں کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کسی بھی بحث کی طرف نہیں آتا، لیکن وہ مطالبات کا ہی ایک تقاضا تھا ان کا، انہیں گولیوں سے بون دیا۔ اور اب کی بار سفارت خانوں میں جن کا تحفظ پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں بدماشیاں کی،
سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، انہوں نے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے سفارت خانے تباہ و برباد کیے، جلا دیے، اور یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ۔ ہمارے یہاں تو کوئی کسی بڑے افسر کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اسے قانون کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے، اسے تو بھون دیتے ہیں، اور یہاں فوجیوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ویڈیو وائرل ہے، کرنل سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اور جناب انہیں کچھ بھی نہیں کہا جاتا، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پسندیدہ لوگ ہیں، وہ اپنے ملک کے تھے، اپنے ملک کی بات کر رہے تھے، اپنے ملک کے نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ تو دوسرے ملک کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، رہتے پاکستان میں اور کہتے ہیں فلاں ملک کی حفاظت کے لیے نکلو۔ بھائی تم مامے لگتے ہو ان کے؟ کھاؤ پاکستان کا نعرے لگاؤ تم ایران کے، کھاؤ پاکستان کا نعرے لگاؤ افغانستان کے، اور پھر بدماشی بھی کریں تو نظر انداز کیے جائیں۔ تو خیر میں یہ بات یہاں یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں کہ ایک طبقے کو مارا جاتا ہے، ایک کو سیکورٹی دی جاتی ہے، ایک طبقے پر نظر رکھی جاتی ہے، ایک طبقے کو چھوٹ دی جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے نا، جو اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ گناہگار تھا، یہ نہیں دیکھتا یہ میرا پہلے سے ولی تھا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، او اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، قل اے نبی جی، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے در پہ آؤ تو صحیح، جب آ جاؤ تو پھر مایوس نہیں ہونا، وہ لوٹا کے ہی بھیجتا ہے۔ یار جو یہ سبق دیتا ہے کہ جب کوئی سوالی تمہارے در پہ آئے اسے خالی نہ جانے دو، وہ جو مانگتا ہے، جس کا تقاضا کرتا ہے وہ دو، اگر وہ نہیں دے سکتے تو کچھ اچھا ہی دے کر بھیجو۔ یہاں کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے دعائی دو، اللہ خیر کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ بھی تو لٹا ہی رہے ہیں نا، اچھا ہی لٹا رہے ہیں نا۔ تو جس کی تعلیم یہ ہے کہ سوالی کو خالی نہ بھیجو، جب اسی کے در کے سوالی بن جائیں تو وہ خالی بھیجے گا۔ تو معتکف عزیزان من جب مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ خالی نہیں جاتا، وہ خالی نہیں جاتا۔ اچھا وہ مانگے نہ بھی، میں سمجھتا ہوں وہ مانگے نہ بھی، مثلا 10 بندے بھیک مانگنے کے لیے ایک سوال کرتا ہے، 10 کو مل جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جب وہ چوکھٹ پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے بھی ضرورت ہے تو آیا ہے، دینے والا سب کو دیتا ہے۔ تو یار جب اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ کو پتہ ہے یہ آیا تو حاجت کے لیے ہی ہے، اسے بھی خالی جانے، وہ نہ بھی مانگے تب بھی اللہ دے کے بھیجتا ہے، خالی اللہ نہیں بھیجتا۔ تو اعتکاف کسی صورت بھی محرومی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا اعتکاف ہوتا کیوں ہے؟ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے لیلۃ القدر کا حصول۔ لیلۃ القدر، لیلہ عربی میں کہتے ہیں رات کو، لیلہ جمع لیالی، قدر کہتے ہیں اہمیت، لیلۃ القدر قدر کی رات، اہمیت کی رات، یعنی یہ معمولی رات نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے جس رات کو ہم نے قرآن اتارا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی سوال اٹھایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو یہ اتارا تھا، اب تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اس کی اہمیت بھی بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ کئی سال بنتے ہیں، حساب کر سکتے ہیں آپ، 1000 مہینہ۔ اچھا ایک بندہ اللہ اکبر کہے، صرف اللہ اکبر اس رات میں، تو وہ ایسے ہوگا جیسے 1000 مہینہ اللہ اکبر کہتا۔ تو ایک قرآن پڑھا یا ایک سپارہ پڑھا تو ایسے ہی ہوگا جیسے 1000 مہینے کی رات میں یہ سپارہ پڑھا۔ 2 نفل پڑھے تو ایسے ہوگا جیسے 1000 مہینے کی ہر رات میں یہ 2 رکعت نماز پڑھتا۔ کتنے دن بنیں گے، کتنا اجر ہوگا، ایک صرف یہ کتنا 3 سے 4 منٹ کا دورانیہ لگتا ہے، 2 نفل پڑھے تو اتنا اجر۔ جماعت کے ساتھ پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، خالی تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان من، یہ تو اللہ رحمتیں لٹاتا ہے، پھر اسے یہ نہیں کہا کہ جو اس رات کو آئے گا تو اسے اجر دے دیا جائے گا، نہیں، فرمایا کہ وہ رات ایسی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، کہ 1000 مہینے تک اگر کوئی عبادت کرتا رہے، اور ایک وہ بندہ جو اس رات کو عبادت کرے تو اس کی عبادت 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ معمولی تو نہیں ہے، اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ فرشتوں کو اتارتے، والروح، اور روح الامین، جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جب اللہ کی طرف سے فرشتوں کے سردار اس رات بندوں پر رحمتیں نشاور کرنے آ رہے ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ اس رات کی کتنی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اب جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہ اس رات کو تلاش کرنا مقصد ہوتا تھا۔ ویسے تو باقی اللہ سے لو لگانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو اصل میں یہی چیز ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں بنتی ہیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکا، ویسے بھی مسجد میں آ جائے، طاق راتوں میں عبادت کرے، تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اعتکاف کی سنت اپنی جگہ پہ، اس کا حکم اپنی جگہ پہ، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن اس رات کو تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ساری رات میں، رات کا کچھ حصہ ہی اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں گزار دے، تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام طاق رات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہ سے معافی مانگ، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ان طاق راتوں میں، یہ تعین تھا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یہ اللہ نے حضور کو بتا دیا تھا۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات عرض کرنے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مسجد میں، تو 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا،
بحث و مباحثے کی صورت میں یا تو میں ہو رہی ہے، دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے، لیکن جب میں نے راستے میں دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے دیکھا تو اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا. یعنی مجھے پتا تھا، اللہ نے بتا دیا کہ فلاں رات ہے، میں تمہیں بتانے آ رہا تھا، دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ میرے ذہن سے اٹھا لی. کیوں؟ یہاں ایک نقطے کی بات کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے اور ان کے جھگڑے کی نحوست سے اللہ نے رحمت اٹھا لی. تعین رحمت تھا نا. لیلۃ القدر کون سی ہے؟ یہ رحمت ہے. جہاں جھگڑا ہو وہاں رحمت. یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ جھگڑنے والے رحمت سے محروم ہوتے ہیں. جہاں لڑائیاں ہوں گی وہاں رحمت، جہاں جھگڑے ہوں گے وہاں رحمت. اب یہ شکوہ کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت کوئی نہیں ہے، محبت کوئی نہیں ہے، سلوک کوئی نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، زندگی کا آرام ختم ہو گیا. بھائی ان سب کے پیچھے اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں جھگڑے ہوں گے. جس گھر میں جھگڑا ہو وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت تو سکون کا نام ہے نا. اب یہ سکون اور رحمت تب ہوگا جب جھگڑا نہیں ہوگا، محبت ہوگی. رزق میں برکت تب ہوگی جب محبت ہوگی. محبت کے ساتھ رہ کے تو دیکھیں، محبت کے ساتھ وقت گزار، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ محبت سے رہیں، ماں باپ کے ساتھ محبت سے رہیں. تو میں نہ کریں. جھگڑا یہی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے مکے مار رہے ہوں، تھپڑ لگا رہے ہوں، یہی جھگڑا ہے. جھگڑا ایک دوسرے سے تلخ لہجے میں بات کرنا بھی جھگڑا ہوتا ہے. جہاں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کینہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ بھی جھگڑے میں ہے. اور جہاں یہ کیفیت پیدا ہوگی وہاں رحمت اٹھ جائے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کا تعین لے کر آ رہے ہیں. دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مجھ سے وہ رات اٹھا لی گئی. اب تم اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. یعنی یہ تو یاد ہے کہ وہ کوئی تاک رات تھی، لیکن یہ نہیں یاد رہنے دیا رب نے کہ وہ کون سی تھی. اب تم اسے تاک راتوں میں تلاش کرو. اس کے فائدے یہ ہوگے کہ اب ایک مخصوص رات نہیں رہی، بلکہ عبادت کا ذوق بڑھانے کے لیے 5 راتیں ہو گئی کہ 5 راتوں میں عبادت کرو. تو عزیزان من، ماہ رمضان المبارک کی عبادات میں ایک عبادت اعتکاف کی ہے. جامع مسجد میں اعتکاف کرنا محلے والوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا میں پہلے مطلب بتا چکا ہوں کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہے، کہ محلے میں سے کوئی ایک فرد اس سنت کو ادا کرے تو باقی محلے والے گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر کسی نے بھی اس سنت کو ادا نہ کیا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا. اب اگر ایک بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے محلے میں سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محلے والوں کے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے، لیکن سنیت باقی ہے، سنت باقی ہے کہ لوگ آئیں اور اعتکاف کریں. مسجدوں کو پر رونق، اللہ کا گھر رونق والا ہونا چاہیے. یہاں رونق رہنی چاہیے. رمضان میں تو کثرت سے ہونی چاہیے، نہ صرف پہلی شب یا جمعے کی شب، ہر شب رونق ہونی چاہیے. پہلی رات کو 5 صفحے تھی، دوسری کو 4، 3، 2، اب ایک بھی پوری. کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ ایمان والے؟ شیطان تو ابھی قید ہے نا، شیطان تو نہیں چھوٹا، تو پھر یہ کہاں چلے گئے؟ اصل میں یہ کمزور پڑ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو ویسا بنانا نہیں چاہا جیسا رب چاہتا تھا. بندہ کوشش کرے، میں نے بتایا تھا بڑا آسان ہے. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے. تو جس کو آسانی ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر گھر میں سے کم از کم ایک بندہ ضرورت کافی، ہر گھر میں سے ایک بندہ ضرور اعتکاف کرے، اور یہ آسانی سے ہو بھی سکتا ہے. ایک بندہ
ایک بندہ اللہ کے پاس مانگنے کے لیے بھیج دیں اور باقی دنیا کے نظام سنبھالیں، دیکھیے گا کیسے رحمت نہیں آتی۔ ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ جو بھائی ہے نا یہ کچھ نہیں کرتا، توجہ کرنا جو میں بات بتانے لگا، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہر وقت بس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ انہی کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ توبہ کر رہا ہے، کبھی تسبیح ذکر کر رہا ہے۔ اسے بولے یہ بھی کچھ محنت کر کیا کرے، گھر کا نظام نہیں چلتا۔ حضور نے فرمایا کیا پتہ اسی کی وجہ سے تمہیں بھی مل رہا ہو، تو ایک تو بھیجو یار اللہ کے پاس، کیا پتہ اسی کی وجہ سے تمہیں بھی مل جائے۔ کسی ایک کے لیے ایسا سسٹم، ایسا ماحول بنائیے کہ وہ فری ہو جائے، اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس عبادت کی بھی توفیق بخشے۔ اور ایک عمومی عبادت جو ماہ رمضان میں کی جاتی ہے، مخصوص نہیں رمضان کے ساتھ، وہ بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ ماہ رمضان کے اکثر جمعات میں مساجد میں یہ اعلان ہوتے سنا ہوگا سبھی نے کہ ہماری مسجد میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حالانکہ صلاۃ میں نماز آ جاتا ہے، تو تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں صلاۃ التسبیح کی اہمیت بیان کر دوں۔ یہ صلاۃ التسبیح کیا ہوتی ہے؟ یہ نفلی نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفلی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ مختلف مواقع پر پڑھ کر پورا کیا جاتا ہے۔ جو پڑھنا چاہے اسے طریقہ بتا دیا جائے گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، چچا آپ صلاۃ التسبیح پڑھیے، ہو سکے تو ہر روز پڑھیے، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن پڑھیے، ہفتے میں ایک دن نہیں تو مہینے میں ایک دن پڑھیے، مہینے میں ایک دن نہیں تو سال میں ایک دن پڑھیے، سال میں ایک دن نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیے۔ نفلی نمازوں میں یہ واحد نماز ہے جس کی تعلیم حضور نے اس قدر اہمیت کے ساتھ دی، اور فرمایا جس نے صلاۃ التسبیح پڑھی اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر باطن عمدن نسیانن جس طرح کے بھی ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ یہاں تک یہ حدیث سمجھ آ گئی کہ ظاہر چھپے ہوئے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جس نے صلاۃ التسبیح پڑھی۔ جس نے ساری زندگی فرض نماز نہیں پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی یہ حدیث کا مفہوم نہیں آپ سمجھ رہے۔ جو فرض نمازوں کو ہی نہیں پڑھتا اور یہ سمجھے میں صلاۃ التسبیح پڑھ کے سارے بخشوا لوں گا، تو ایسے نہیں ہونا۔ فرض کا حساب الگ سے دینا پڑے گا۔ جو بہن بھائیوں کے حق مار کے سمجھے میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا تو بخشا جاؤں گا، نہیں 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 نہیں، بہن بھائیوں کا حق دے گا تو پھر صلاۃ التسبیح پڑھے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے تئیں فرائض اور واجبات کی ادائیگی مکمل کر رہا ہے، منکرات میں اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری معاف کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نفلی نماز زندگی میں پڑھی تو زندگی کے سارے فرائض معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر فرائض کی تو اہمیت ہی نہ رہے۔ تو یہ تو ہو گیا صلاۃ التسبیح کا عمومی معنی۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط تصور، بیویاں نماز نہیں پڑھتی جی صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے معاف ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں بیویوں کا ہی زیادہ رواج ہوتا ہے اور بیویوں کو ہی کھینچتے ہیں اور بیویاں ہی زیادہ جاتی ہیں۔ اور یہاں تو حد ہی ہو گئی ہے کہ بیویاں جماعت بھی کروا رہی ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی۔ بھائی کسی ایک بھی مسلک میں خاتون کی امامت جائز نہیں، اہل سنت والجماعت کے یہاں تو بالکل نہیں۔ میں اہل سنت کے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں، فقہ حنفی کو پیش نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی اہل سنت مفتی کا فتویٰ لے آئیں جو یہ کہتا ہو کہ خاتون کی جماعت جائز ہے، جو سزا مرضی مجھے دے، نہیں ہوتی یار۔
اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر حضور کے بعد امہات المومنین نہیں تھی؟ حضرت عائشہ بیبیوں کو جماعت، اچھا حضرت عمر نے خاتون کا مسجد میں آنا بیان کر دیا. حضور کے زمانے میں بیبیاں مسجد میں آتی تھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں خواتین آتی تھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتی. حضرت عمر نے پابندی لگا دی، عورت مسجد میں نہیں آئے گی. حضرت عائشہ تھی نا، حضرت حفصہ تھی نا، دیگر ازواج مطہرات تھی نا، ہماری مائیں تھی نا. کسی ایک نے بھی کہا، حضرت عائشہ نے کسی کو کہا ہو یار مسجد میں پابندی لگی ہے نا، تم میرے پاس آ جائے کرو، میں پڑھا دیا کروں. کسی ایک نے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے امامت کا کہ خاتون امامت کروائے. ہماری جہالت، ہم جواز کے راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دین کی اصل صورت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر یہ خاتون کل عید کی نماز بھی پڑھا رہی ہوتی. جب آپ ڈیلا والی آئے تھے 6-7 سال پہلے، یہاں ایک خاتون عید کی نماز پڑھایا کرتی تھی بیبیوں کو. اور طریقہ کیا ہوتا تھا؟ 4 بیبیاں ہیں، ان کو نماز پڑھائی، وہ چلے گی. پھر 4 آئی ہیں، ان کو پڑھائی، وہ چلے گی. اور یہ 10-11 بجے تک عید کی نماز ہوتی رہتی تھی بار بار، اور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے نہیں ہوتا بھائی، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں. تو صلاۃ التسبیح ہو، تراویح کی نماز ہو، واجبات ہوں، فرائض ہوں، عید کی کوئی بھی نماز ہو، خاتون کی امامت جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کا کام ہے. فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں. دعوت اسلامی کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ، جس کا کہیں گے لا دو. خاتون کا جماعت کروانا گناہ ہے، حرام ہے. تو یہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا صلاۃ التسبیح کی جو بی بی جماعت کروا رہی ہے اور جو پیچھے پڑھ رہی ہیں؟ اچھا، مسجد میں اعلان کر کے بلانا، ایک تو بلا ضرورت اوپر کے سپیکر استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی حرام. پورے محلے کو ذلیل کیا ہوتا، سچی بات. آرام کرنے دیا کریں، دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ پھر اعلان کر کے بار بار آؤ جی صلاۃ التسبیح. بھائی نفلی نماز کے لیے اعلان کرنا بھی درست نہیں. نفلی نماز کے لیے فقہ حنفی کا ہی فتویٰ دے رہا ہوں، اعلان کرنا درست مردوں کے لیے بھی نہیں. یعنی میں اعلان کروں کہ حضرات آج جامع مسجد صدیقیہ میں صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام حضرات تشریف لائیں، یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفلی نماز کا اعلان نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، پیچھے ایک بندہ آیا، اس نے کہا اچھا صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے یار، مجھے بھی شامل کر لینا. پڑھنے لگے مجھے بھی شامل، میں اس کو ساتھ کھڑا کر لیتا ہوں. تیسرے بندے نے سن لیا، وہ بھی آگے، یہ اتفاقی طور پہ آگے. تو یہ گنجائش نکل آتی ہے. نفلی نماز کے لیے اعلان کر کے بلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بڑے وثوق کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سارے مسالک کے فتوے دیکھنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں. ایک، خاتون کی امامت جائز نہیں. دوسرا، صلاۃ التسبیح کے لیے بار بار اعلان کر کے بلانا، ایک تو محلے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، بلا ضرورت سپیکر کا استعمال کرنا غیر قانونی بھی ہے، پاکستانی قانون کے بھی منافی ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر شرعاً بھی اس کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے. تو یہ فضولیات سے باہر نکلیے، دین کی اصل صورت کو مسخ نہ کیجیے. ہاں جو پڑھنا چاہتا ہے، میں نے پہلے فضیلت بیان کی کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ جس نے سیکھنا ہو وہ کسی باجی کے پاس جائے، خاتون جاتی ہے ہمارے جامعہ میں ہے، یا کسی اور جس پر بھروسہ ہو ان کے پاس جائے، انہیں بتائیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا میں پڑھنا چاہتی ہوں. وہ طریقہ بتائے گی، کو بھول جاتی ہے تو اس کو ساتھ کھڑے ہو کر ساتھ ساتھ طریقہ بتاتے جاؤ تاکہ وہ پڑھ سکے. جیسے بھی ہو، مرد ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جائے، ان سے پوچھے، یا جہاں سے سیکھنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے ان سے پوچھ کے خود ہی نماز پڑھے. اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا، اعلان کرنا یا پھر خواتین کی صورت میں ادا کرنا درست نہیں ہے. تو صلاۃ التسبیح بھی رمضان کی ایک اہم عبادت، چونکہ زیادہ تر لوگ اسے رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، پوچھنی چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کی حد میں رہ کر اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخش.